वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बारे दिगर बुलंदतर नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सबसे पहले तो इस जश्न की मुबारकबाद मैं तमाम अहलियान शिकागो की जानिब से इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज़क अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी विलादत की सिलसिले में इनकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद उनको मुबारकबाद और तहनीत पेश करता हूँ और आप सबको इंतज़ामिया की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक नारे सलवात इरशाद फरमा दें आप लोग। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ नौनिहाल सैयद मोहम्मद आबिदी को कि आएँ और तिलावत कुरान पढ़ें। यहाँ पर सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। This is good enough. It will catch. It will catch. Okay. Oh, okay. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. हज़रात, आज की जश्न की निज़ामत के रिस्पॉन्सिबिलिटी
کچھ منٹ پہلے دی گئی ہے تو معذرت، کچھ پریپریشن نہیں ہے اس کے لیے. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس ذمہ داری کو میں نبھا سکوں. پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانہ دکھانا بھی قیامت، اور جب تک وہ نہ آئیں گے نہ آئے گی قیامت. آنا بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت. آپ سے ایک عرصہ ہوا کوئی ملاقات نہیں، خمر و بوزر و سلمان سے حالات نہیں. آپ ایک بار ہمیں دید کا جلوہ دے دیں، پھر قیامت بھی کوئی آ جائے تو کوئی بات نہیں. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حبیب حسن نقوی کو آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. سلوات. آل محمد. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تو مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. خود منافق کا پتہ چل جائے گا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا. نعرے حیدر لگا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، حلقے ماتم میں آ کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی. پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کو دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا. وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں. مرتبہ
کم بار کا آ کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا چاند تارے دیکھنا چاہو اگر چاند تارے دیکھنا چاہو اگر داغ ماتم کا سجا کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا خوشبوئے رومال زہرا چاہیے خوشبوئے رومال زہرا چاہیے اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی فرش مجلس کا بچا کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا صلوات ماشاءاللہ بیٹا ہم شکل پیغمبر کی مدح میں ایک 6 مصرے کہہ گئے تھے کہ ہے راز خاص خلقت ہم شکل مصطفیٰ خالق نے ایک نور کو تقسیم جب کیا آدھے سے مصطفیٰ ہوئے آدھے سے مرتضیٰ اکبر کی شکل میں دیا دونوں کو پھر ملا اور انداز رزم حیدر کرار بن گیا حسن شباب احمد مختار بن گیا. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اگلے نوجوان میسم جعفری سے کہ آئیں اور کلام پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ حیدر کے علاوہ قرآن کا ہی ملتا نہیں اس گھر کے علاوہ قرآن کا ہی ملتا نہیں اس گھر کے علاوہ یہ چھاؤنی تیغوں کی ہے بستر کے علاوہ یہ چھاؤنی تیغوں کی ہے بستر کے علاوہ یہ چھاؤنی تیغوں کی ہے بستر کے علاوہ بستر کے علاوہ سو کر تو دکھائے کوئی حیدر کے علاوہ
سو کر تو دکھائے کوئی حیدر کے علاوہ، اس شرط پہ دی ہے یہ زباں مجھ کو خدا نے، اس شرط پہ دی ہے یہ زباں مجھ کو خدا نے، اس شرط پہ دی ہے یہ زباں مجھ کو خدا نے، زباں مجھ کو خدا نے، بولوں گا نہ کچھ معدت حیدر کے علاوہ، بولوں گا نہ کچھ معدت حیدر کے علاوہ، رتبہ بہت اعلیٰ ہے ثنا خان علی کا، رتبہ بہت اعلیٰ ہے ثنا خان علی کا، رتبہ بہت اعلیٰ ہے ثنا خان علی کا، ثنا خان علی کا، بیٹھیں گے نہیں یہ کہیں ممبر کے علاوہ، بیٹھیں گے یہ کہیں ممبر کے علاوہ، تیغ اسد اللہ کے جو ناز اٹھائے، تیغ اسد اللہ کے جو ناز اٹھائے، تیغ اسد اللہ کے جو ناز اٹھائے، جو ناز اٹھائے، دم کس میں ہے جبریل کے شہپر کے علاوہ، دم کس میں ہے جبریل کے شہپر کے علاوہ، آنسو میرے ہوتے جو ہمیشہ کے برابر، آنسو میرے ہوتے جو ہمیشہ کے برابر، آنسو میرے ہوتے جو ہمیشہ کے برابر، ہمیشہ کے برابر، کچھ ہوتا نہ دنیا میں سمندر کے علاوہ، کچھ ہوتا نہ دنیا میں سمندر کے علاوہ، رومال بھی زہرا کا دیا حر جری کو، رومال بھی زہرا کا دیا حر جری کو، رومال بھی زہرا کا دیا حر جری کو، دیا حر جری کو، شین سند جنت و کوثر کے علاوہ، شین سند جنت و کوثر کے علاوہ، ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ، ڈھونڈو نہ ٹھکانے در حیدر کے علاوہ، صلوات بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ، بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات آپ لوگ سے ادباً گزارش، پلیز ذرا آگے آ جائیں، جشن کا ماحول ذرا اور پر رونق بن جائے گا اس سے۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم محمد وآل محمد۔ Youth are also requested to come in the front, if you don't mind. In few days, I'll start speaking Spanish, then you could learn and, maybe you'll listen at that time. Inshallah. See, ¿por qué? بار دیگر نعرہ صلوات، محمد و محمد۔ اگلے مدح خان کو دعوت کلام دینے سے پہلے ایک ربائی بہت پسند مجھے تھا کاظم جرولی صاحب کی، دیکھو تو ذرا آ کے رسول الثقلین، دیکھو تو ذرا آ کے رسول الثقلین، دنیا میں مسلمان کو ملتا نہیں چین، دیکھو تو ذرا آ کے رسول الثقلین، دنیا میں مسلمان کو ملتا نہیں چین، دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ اللہ سے انکار کروں، میں چھوڑ دوں مذہب کو مگر ہائے حسین۔ میں گزارش کرتا ہوں رضا بھائی سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آپ سب کو۔ میرا کلام نہیں ہے شیخ بھائی، یہ ہمارے برادر عزیز علی حیدر بھائی کا کلام ہے، تو وہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار دیگر نعرہ صلوات پڑھے محمد۔
بزم میں شور صلی اللہ ہے، لو حبیب خدا آ گیا ہے. صلوات بر محمد والے. بزم میں شور صلی اللہ ہے، لو حبیب خدا آ گیا ہے. نور رب آج پھیلا ہوا ہے، آج نور خدا آ گیا ہے. بزم شور صلی اللہ ہے. ایک کم لاکھ 24 ہزاروں انبیاء آئے دی کو بچانے، ان کا سردار جلوہ نما ہے، ان کا سردار جلوہ نما ہے. خاتم الانبیاء آ گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صلی اللہ. ان کی دہلیز سے فیض پا کر ایسے ویسے ہوئے کیسے کیسے، مل کے آپس میں سب کہہ رہے ہیں، مل کے آپس میں سب کہہ رہے ہیں. اپنا حاجت روا آ گیا ہے، نور رب آج پھیلا ہوا ہے. آج مسرور ساری فضا ہے، آمنہ کا گلستہ کھلا ہے. یہ گلے تر جو پیدا ہوا ہے، یہ گلے تر جو پیدا ہوا ہے. ہاں یہی تو شفیع الورا ہے، نور رب آج پھیلا ہوا ہے. لوح صلوات پڑھے محمد والا. لوح محفوظ پہ نام ان کا، سات آل ابا کے لکھا ہے. ہاں یہی مرضی کبریا ہے، ہاں یہی مرضی کبریا ہے. اور یہی وارث انما ہے، بزم نور بزم شور صلی اللہ ہے. آل سے ان کے دنیا چلے گی، ان کے صدقے سے بگڑی بنے گی. آل سے ان کے دنیا چلے گی، ان کے صدقے سے بگڑی بنے گی. جو ملانا کبھی وہ ملے گا، جو ملانا کبھی وہ ملے گا. کہ فرشتہ بھی در پہ کھڑا ہے، نور رب آج پھیلا ہوا ہے. آخری شعر. دعویٰ کرتا ہے تم سے یہ حیدر، جو بھی مانگو گے دیں گے پیمبر. صدق دل سے جو محفل میں آئے، صدق دل سے جو محفل میں آئے. اب قبول اس کا ہر مدعا ہے، نور رب آج پھیلا ہوا ہے. آج نور خدا آ گیا ہے، نور رب آج پھیلا ہوا ہے. صلوات بر محمد والا. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدر بھائی کو بھی بلانے کا پلان کر رہے تھے، مگر میرے خیال سے حیدر بھائی جو ہے نا رضا بھائی کو نہیں چلے گئے. اچھا ہے پیچھے بیٹھے. اچھا تو ایک کام دو کاج ہو گیا آج انشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بالکل. بارے دیگر نعرہ صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک چار مصرے دیکھیں کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. میں اسی کے ساتھ نونحال علی زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات علی محمد و آل محمد. برحمت عالم مسلوات. یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس. یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس. خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس. یا محمد ایسی قوت دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیر نگی. دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیر نگی. یا رسول اللہ ہجرت ایسی راس آئی کہ بس. یا محمد دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیر نگی. یا رسول اللہ ہجرت ایسی راس آئی کہ بس. یا محمد ایسی قوت تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا. حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا. کھائے جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کہ بس. یا محمد ایسی قوت جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر. جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر. ہاں شب ہجرات اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس. یا محمد ایسی قوت. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. غیب کے پردے سے جیسے ہی ندا آئی کہ بس. یا محمد ایسی قوت. اڑتے اڑتے حضرت
گئے اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد ایسی قوت وہ تو کہ یہ دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا وہ تو کہ یہ دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا ورنہ ہر علم میں ہوتی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی قوت وہ تو کہ یہ دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا ورنہ ہر علم میں ہوتی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس یا محمد بہت اچھے بیٹا ماشاءاللہ. دل میں ضیا زبان پہ ہے مدحت رسول کی خالق کے دی ہے یہ عنایت رسول کی رحمان اور رحیم ہے خالق کائنات کونین پر محیط ہے رحمت رسول کی بے شک تھے اس جہان پہ سلیمان حکمراں لیکن ہے دو جہاں پہ حکومت رسول کی. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں میرے برادر شہریار رضوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات. آپ تمام حضرات کو جشن ولادت رسول خدا امام جعفر صادق السلام مبارک ہو. حضرات جناب سعید شہیدی صاحب کے کلام کے چند شعر صلوات ارشاد فرمائیں. جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے اس کی بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے اس کے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے. آرزو ہے کہ کروں جا کے وہاں میں بھی سلام. بہت سہل. آرزو ہے کہ کروں جا کے وہاں میں بھی سلام تو جہاں کرتا ہے آرام مدینے والے تو جہاں کرتا ہے آرام مدینے والے. کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا جانے کتنے ہیں تیرے نام مدینے والے جانے کتنے ہیں تیرے نام مدینے والے.
اس سے بہتر بھی کوئی اور وظیفہ ہوگا، اس سے بہتر بھی کوئی اور وظیفہ ہوگا، میرے لب پر ہے تیرا نام مدینے والے، میرے لب پر ہے تیرا نام مدینے والے، کسی صورت سے پہنچ جاؤں تیرے قدموں تک، کسی صورت سے پہنچ جاؤں تیرے قدموں تک، یہ دعا ہے سحر و شام مدینے والے، یہ دعا ہے سحر و شام مدینے والے، جو بھی سنتا ہے محبت اسے ہو جاتی ہے، جو بھی سنتا ہے محبت اسے ہو جاتی ہے، کتنا پیارا ہے تیرا نام مدینے والے، کتنا پیارا ہے تیرا نام مدینے والے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب تیرے دامن رحمت سے ہے وابستہ سعید، جب تیرے دامن رحمت سے ہے وابستہ سعید، پھر اسے غیروں سے کیا کام مدینے والے، پھر اسے غیروں سے کیا کام مدینے والے، اس کے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے۔ صلوات پڑھیں۔ اب جلدی میں اگلے متا خان کو بلانے سے پہلے اسی قصیدے کے نعت کے کچھ اور بن۔ مخلوق کی بساط ہی کیا، اس کا ذکر کیا، خالق رسول کا ہے مشیت رسول کی، اور پچھلی شریعتیں ہوئی منسوخ حق گواہ، تا حشر ہے جہاں میں شریعت رسول کی، دوزخ سے ہٹ کے اس کا نہیں ہے کوئی مقام، جس دل میں بھی نہیں ہے محبت رسول کی۔ میں گزارش کرتا ہوں اون دانش نقوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ تمام افراد کو میری طرف سے آج کا جشن یہ عید بہت مبارک ہو۔ یہ پچھلی ابھی گزری عید زہرا میں بھی شرکت نہیں ہو پائی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو سب سے پہلے 4 مصرے اسی عنوان پہ کچھ ایک بار صلوات بھیجیے گا۔ ہر دشمن حیدر پہ تبرہ ہے ضروری، ہر دشمن حیدر پہ تبرہ ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، ہر دشمن یار بے شمار ہر دشمن ہے در پہ تبرہ ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے، اور بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے، ہر دشمن ہے در پہ۔ ایک بار صلوات بھیجے گا بے شمار۔ میرا گلا خراب ہے، محبت ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ایک بار صلوات اور بھیجے گا۔ چندن فیض آبادی صاحب کے 4 مصرے پیش کروں گا، اس کے بعد
रसूल कायनात की शान में एक नात के कुछ चंद मिसरे मैंने कहे थे कुछ अरसा पहले, सुने में आप सबकी इंशाल्लाह वो पेश करूंगा. एक बार सलवात और पेश कीजिएगा. आगे शुरू इंशाल्लाह पढ़ना. नबी की तारीख मोतबर में, नबी की तारीख मोतबर में निशान फतह ज़फ़र ना होता. नबी की तारीख मोतबर में निशान फतह ज़फ़र ना होता. वजूद हैदर अगर न होता तो मार्का कोई सर ना होता. वजूद हैदर, वजूद हैदर अगर न होता तो मार्का कोई सर ना होता. और तुम्हारी नियत जो ठीक होती तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती. तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती. तुम्हारा सर जा नमाज पर यूं इधर ना होता उधर ना होता. तुम्हारा सर जा तुम्हारी नियत जो ठीक होती तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती. तुम्हें रहे मुस्तकीम मिलती. तुम्हारा सर जा नमाज पर यूं इधर ना होता उधर ना होता. नबी की तारीख मोतबर में. सलवात भेजिएगा. एक बार सलवात और भेजिएगा. ओके. और पर्चा बंद हो गया तो एक बार सलवात और भेजिएगा. तो पाकिस्तान में खुर्शीद अहमद साहब मरहूम की पेश की हुई एक नात है जो अपने वक्त की बहुत मशहूर नात है. उसको बस एक थोड़ा मौलाई रंग देके उसमें कुछ अशार मैंने अपने डाले थे कुछ अरसा पहले. आप लोगों की सुनी हुई है. एक बार फिर से सलवात भेजिएगा और इसके बस चंद अशार पेश करूंगा. कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का. न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका. ये सब तुम्हारा करम है आका. के बात अब तक बनी हुई है और मुनाफिकत के उफ़क़ पे कैसे ये इश्क़ हैदर के है उजाले. बहुत तवज्जो का तालिब हूं कि मुनाफिकत के उफ़क़ पे कैसे ये इश्क़ हैदर के है उजाले. सदाए परवरदिगार आई यही तो ईमान की रोशनी है. और ए उम्मती इसी दर पर आओ यही पर
سجدے میں سر جھکاؤ اے امتی اسی در پہ آؤ یہی پا سجدے میں سر جھکاؤ یہی ہے قرآن یہی عبادت یہی تو معیار بندگی ہے. اور مولا عباس کی شان میں ایک شعر ہے کہ بڑھا سوے القما جو غازی تو فوج کفار یہ پکاری بڑھا سوے القما جو غازی تو فوج کفار یہ پکاری وہی ہے تیور جلال بھی ہے خدا گواہ ہے یہی علی ہے وہی ہے تیور جلال بھی ہے خدا گواہ ہے یہی علی ہے اور یہ عشق کی ہے ادا نرالی کہ عرش سے آ گئی سواری یہ عشق کی ہے ادا نرالی کہ عرش سے آ گئی سواری اور سنی جو آواز نور قدرت نبی پکارے یہی علی ہے اور سنی جو آواز نور قدرت نبی پکارے یہی علی ہے. اور اگلے شعر پہ خاص توجہات کا تعلق ہوں کہ تلاش میں جو خدا کی نکلا تو راستے میں نبی کو پایا تلاش میں جو خدا کی نکلا تو راستے میں نبی کو پایا اور ہوا یہ ارشاد منزلوں کا پتہ وہی ہے جہاں علی ہے ہوا یہ یا علی بیش ہوا یہ ارشاد منزلوں کا پتہ وہی ہے جہاں علی ہے اور بہشت کے در کھلے ہوئے ہیں. اس شعر میں بس آپ احساس کیجئے اور ایک تصور ذہن میں رکھیے کہ بہشت کے در کھلے ہوئے ہیں ادب سے رضوان بلا رہے ہیں بہشت کے در کھلے ہوئے ہیں ادب سے رضوان بلا رہے ہیں کہ روز محشر میرا تعارف اور یہ مصرع ہم سب کے لیے ہے کہ روز محشر میرا تعارف سگے غلامان حیدری ہے. اور بس آخری شعر محفل کے اللہم صلی علی بار دیگر نعرہ صلوات یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اور بس آخری شعر پیش کروں گا اس محفل کے بس مزاج کے حساب کا شعر ہے آخری
کہ روز محشر میرا تعارف سگے غلامان غیدری ہے، اور وہ بیٹھے یوں مسند نبی پر خود اپنی گستاخیاں بھلا کے، وہ بیٹھے یوں مسند نبی پر خود اپنی گستاخیاں بھلا کے، اور جو مشکلوں میں گھرے تو سمجھے علی علی ہے، علی علی ہے، یا علی یا علی یا علی اگر یہ اپنا کلام پڑھتے ہیں، اگر آپ مجھے پتا ہوتا تو پھر میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا، تو معذرت۔ زمانے میں کیا ہے سوائے محمد، ہوا خلق عالم برائے محمد۔ یہ شعر دیکھیں کہ اسی کی خوشی ہے اسی کا تبسم، جسے دیکھ کر مسکرائے محمد۔ اسی کی خوشی ہے اسی کا تبسم، جسے دیکھ کر مسکرائے محمد۔ اب آغاز کرتا ہوں سجدوں کا ساجد، مجھے مل گئے نقش پائے محمد۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب جعفر عباس صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلوات بر محمد علیہ۔ آپ ہیں بادشاہ دو عالم، آپ ہیں بادشاہ دو عالم، آپ ہیں تاجدار مدینہ، آپ کی ایک نگاہ کرم سے ہم کو جینے کا آیا قرینہ، آپ ہیں بادشاہ دو عالم، جو بھی آیا ہے بن کر سوالی، کب پھرا کوئی اس در سے خالی، کب پھرا کوئی اس در سے خالی، میں بھی دامن کو بھر کر اٹھوں گا، ہو عطا دو جہاں کا خزینہ، آپ ہیں بادشاہ دو عالم، ان کے اوصاف کیوں کر بیان ہو، صرف اتنا سمجھنا ہے کافی، صرف اتنا سمجھنا ہے کافی، ان کا ہم سر نہیں دو جہاں میں، ہے رسالت میں قائم نگینہ،
آپ ہیں بادشاہ دو عالم. ظلم کی چھا رہی ہے گھٹائیں ہو رہی ہے مقدر فضائیں. اے نسیم سحر یہ بتا دے کب بہاروں کا ہوگا مہینہ. آپ ہیں بادشاہ دو عالم. جب اسلام پر وقت آیا بولو کس کا لہو کام آیا. بولو کس کا لہو کام آیا. چوٹ دل پا پڑی ہے ہمارے جب بھی ٹوٹا کوئی آبگینہ. آپ ہیں بادشاہ دو عالم. کفر پھر سرکشی پر تلا ہے خون مسلم بہانا روا ہے. اب تو آ کر بچا لیں خدا را ڈوب جائے ندی کا سفینہ. آپ ہیں بادشاہ دو عالم. سارے گھر آپ کے ہیں معزز. آپ جس در پچاہے بلا لیں. سارے گھر آپ کے ہیں معزز. آپ جس در پچاہے بلا لیں. ہے ہمارے لیے سب برابر کربلا ہو نجف یا مدینہ. آپ ہیں بادشاہ دو عالم. کہنا باد صبا ان سے جا کر اب غلام ہے بےتاب مستر. ہم کو روزے پا اپنے بلا لیں. ہو گیا اب تو دشوار جینا. آپ ہیں بادشاہ دو عالم. صلوات محمد علیہ. شکریہ ظفر بھائی. حضرات آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ذرا پلیز ذرا آگے آ جائیں تو اور جشن کا ماحول بنے گا. اور بارے دیگر نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. جن حضرات کو پیچھے بیٹھ کے بھی ٹیکا نصیب نہیں ہو رہا ہے ان سے گزارش ہے زبان تھوڑا آگے آ جائیں. حضرات بس دو اور مداخان اور ایک شاعر کی آپ کو زحمت ہے اور انشاءاللہ جلد سے جلد مولانا صاحب کو خطابت کی زحمت ہونے والی ہے. بس ایک 4 مصروں سے اگلے شاعر کو اگلے مداح خان کو دعوت کلام. بشر کیا کرے گا ثنائے محمد خدا جب ہے مدحت سرائے محمد. بنے عرش و کرسی برائے محمد بنے عرش و کرسی برائے محمد. میں و مہر میں ہے نقش پائے محمد. دو عالم میں پھیلی ضیائے محمد. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب غیور زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز صلوات پڑھیں.
ऑन ने जहां से बात छोड़ी थी मैं कोशिश करूंगा कि बात को वहीं से आगे बढ़ाऊं। शोर सा बरपा है क्यों मैदान में। अब ये मुस्तफ़ा और अली की बात एक जगह पर है। शोर सा बरपा है क्यों मैदान में, शोर सा बरपा है क्यों मैदान में। क्या नबी ने कह दिया ऐलान में, क्या नबी ने कह दिया ऐलान में। अब ऐलान में क्या कहा, मुस्तफा के बाद फिर एक मुस्तफा, बस यही ऐलान था फरमान में, बस यही ऐलान था। दे दिया हंस कर अली ने हाथ जब, मुस्तफा की जान आई जान में, मुस्तफा की जान आई जान में। दे दिया हंस कर अली ने हाथ जब, मुस्तफा की जान आई जान में। शोर सा बरपा है क्यों, हो चुका सब कुछ बयां बल्ले के साथ, अब जगह बाकी नहीं कुरान में, अब जगह बाकी नहीं कुरान में। अशर भाई ये जरा शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। सीख ली होगी कभी नादे अली, सीख ली होगी कभी नादे अली, नूह यूं उतरे नहीं तूफान में, सीख ली होगी कभी नादे अली, नूह यूं उतरे नहीं तूफान में। शोर सा बरपा है क्यों खारिजे इस्लाम तू हो जाएगा, शक न कर इमरान के ईमान में, शक न कर इमरान के। और ये अपने अपने मुकद्दर की बात है और हम समझते हैं कि हम बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं। इस जुमले को ज़हन में रखिएगा और अब ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। आज तक है दर के गुन गाता हूँ मैं,
کیا سنایا ماں نے میرے کان میں، کیا سنایا ماں نے میرے کان میں، آج تک ہے در کے گن گاتا ہوں میں، کیا سنایا ماں نے میرے کان میں، شور سا برپا ہے کیوں۔ اب ذرا میزبانی کا لطف لیجئے گا۔ یوں خدا تو میزباں ہوتا نہیں، بات ہونی چاہیے مہمان میں، بات ہونی چاہیے مہمان میں۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ عرش پہ ایک راز یوں افشا ہوا، آ گئی انگشتری پہچان میں، آ گئی انگشتری پہچان میں، شور سا برپا ہے کیوں۔ سیکھ لی ہوگی کبھی ناد علی، نوح یوں اترے نہیں طوفان میں، شور سا برپا ہے کیوں میدان میں۔ گاڑی میں بھی تھوڑی آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، مدح عباس لب پہ جاری ہے، کیوں بناتا ہے منہ تبرے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، مدح عباس لب پہ جاری ہے، کیوں بناتا ہے منہ تبرے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں جناب بے شمار حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ حیدر زیدی صاحب ابھی تھے؟ اچھا نماز پڑھیں۔ اچھا میں آخری شاعر جناب سمر عباس صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قبلہ بس نعت کے چند شعر پیش کر دوں۔ پڑھوں میں بھی اب کچھ برائے محمد، پڑھوں میں بھی اب کچھ برائے محمد، ہر ایک کر رہا ہے ثنائے محمد، ہر ایک کر رہا ہے ثنائے محمد۔ یہ مصرع تھا کہ ہر ایک کر رہا ہے ثنائے محمد۔ ہے مشکل میں مشکل کشائے محمد، ہے مشکل میں مشکل کشائے محمد، علی ہر جگہ ہم نوائے محمد، علی ہر جگہ ہم نوائے محمد، قبول دعا کے
ملزوم لازم قبول دعا کے ہے ملزوم لازم عطائے خدا واسطائے محمد عطا قبول دعا کے ہے ملزوم لازم عطائے خدا واسطائے محمد عطائے خدا واسطائے محمد جنہوں نے کری رہبری انبیاء کی جنہوں نے کری رہبری انبیاء کی وہی تو ہے نقش پائے محمد وہی تو ہے بس نقش پائے محمد. اور شعر عرض کرتے محمد تو رحمت ہے کل عالمی کے محمد تو رحمت ہے کل عالمی کے مگر فاطمہ ہے برائے محمد مگر فاطمہ ہے برائے محمد. پڑھوں میں بھی اب کچھ برائے محمد. اور شعر سماعت فرمائے. خدا کی عطا ہے یہ معراج کے دن خدا کی عطا ہے یہ معراج کے دن جو تحفے میں زہرا کو لائے محمد. خدا کی عطا ہے یہ معراج کے دن خدا کی عطا ہے یہ معراج کے دن جو تحفے میں زہرا کو لائے محمد جو تحفے میں زہرا کو لائے محمد. اور بس مطلب مقطع پیش کر رہا ہوں. سمر کے لیے یہ بھی رتبہ بڑا ہے سمر کے لیے یہ بھی رتبہ بڑا ہے اس کی زبان پر ثنائے محمد. سمر کے لیے یہ بھی رتبہ بڑا ہے اس کی زبان پہ ثنائے محمد. پڑھوں میں بھی اب کچھ برائے محمد. ہر ایک کر رہا ہے ثنائے محمد. جزاک اللہ سمر بھائی. حضرات یہ تھے اردو کے مداح خان اور منقبت خان اور شعراء حضرات. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو شاید پہلی مرتبہ یہاں پر قصیدہ پڑھیں گے اور
खैर शोरा तो दूसरे हज़रात पढ़ते हैं, मगर अभी आप नहीं सोचता कोई। अभी एक शायर को बुलाने की एक हाल है। मुश्ताक भाई जो है ना वो दूसरी शायरी करेंगे, फाइनेंशियल शायरी जो है ना बाद में करेंगे। अभी जरा लफ्जों की शायरी भी थोड़ी और सुन लें आप। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ मैं मौलाना शेख जवाद साहब से कि आए और खसीदा और नात रसूल खुदा की शान में पेश करें, और वो अरबी में होगी। आप तमाम हजरात समात फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। I think all of you know this qasida. This is very famous qasida. This is طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. اللهم صل على طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء نطقه وحي سماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء. صلوات الله. يا علي اللهم صل على محمد. أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن واع جاءنا الهادي البشير مطرق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير
كبير دينه حق صراح دينه ملك كبير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع هات هدي الله هات يا نبي المعجزات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات شملنا بعد الشتات صلوات أنت ألفت قلوبا شفاها طول الصراع أنت ألفت قلوبا شفاها طول الصراع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلوات MashaAllah. Thank you very much, Maulana. अब मैं फाइनेंशियल शायर और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द BEPT प्रोग्राम मैं गुजारिश करता हूँ मुश्ताक मर्चेंट साहब से कि आएँ और अपनी बुलबुली अंदाज में प्रोजेक्ट का अपडेट दे दें सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद Let me pull my kasida, okay? Last time I pulled my kasida, everybody left the hall, and I wound up eating all the food, so I don't want to repeat that. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to all of you. This is probably one of the most important days in our lives when Prophet Muhammad was coming to this world. I just want to take a brief time to explain it to you what is going on with the expansion plan. And I assure you that I won't take more than 2 minutes. And what I wanted to inform you is that we have been working on this project for almost 2 years. And mashallah, we have completed at least one portion of the plan, which is to provide the water, connect the water with the village, which we had a lot of trouble doing that. So that was a great accomplishment from our point of view because that project was going on for a long time, and finally we have a wonderful water that we can drink and remember the Imam Hussain alayhi salam and Zainul Abidin alayhi salam. For almost last 10 weeks we have passed remembering Karbala and all that. So we have a wonderful water at this point in time, and that's the blessings of Allah. Going forward, what we have is wonderful engineering team with the BPT. These are 3 experienced engineers who are spending tremendous amount of time in making things that
the next phase of the project that we have in plan will be going, inshallah, smoothly. The meeting with the village, we're also estimating the cost. A year ago, we must have told you that by this March, we wanted to dig the foundation. I remember that. I was here saying some of those things. Unfortunately, the main ingredient of any project, of the project of this size, is actually the money. We are not able to collect enough money. So unfortunately, in this March, we will not be able to dig the foundation. But we have a concrete plan that inshallah, next year by March 13, which comes out to be 313, Maulana's popular number, that he will be able to explain it to you a little bit more why 313 is so popular. So inshallah, next year by 313, if, there's a big if the community contributes enough amount of money to be able to dig the foundation. What we are looking, and I'm telling you that being a part of the financial part of it and project manager part of it, mashallah, so far we have collected approximately $650,000. So a lot of credit goes to all of you in the community who have participated in this project. But let me tell you, there is a long way to go to make $1.2 million, which is almost another 50% of what we have already collected in the last 2 years, that now we have to collect in 1 more year to be able to dig the foundation in March 2013. So there's a challenge for all of us. Everyone has to participate. As last time when I was on this member, I mentioned that God has not given us Bill Gates in this community. So we are actually counting on every member of this community to participate in whatever form and how much you can participate. We request you to please join us. This is the future of the youth that is being brought up. Community is growing, children are becoming adults, and these children are going to hold the IEC for expansion. So I request to all of you to please participate in this BEPT program, where we are working very hard to do what we necessarily can do. And I tell you one thing, very important, that if we don't do it at this time, when we have a wonderful team in place, I can tell you that much, that it will be a long time coming that we will ever be able to accomplish this project. So the burden is on this community to fulfill this promise, to have this community engineers who are working on it for the last 2 years and will be willing to work for next 2 years, only and only if we have enough money. So again, I want to repeat one more time, is that we have $650,000. So, but we have a long way to go. We want to make it $1.2 million by March 13 next year. So please help us in whatever you can, whichever way you can. We would really appreciate it. And I know Prophet Muhammad will appreciate it, because this is the house. This is the Imam Zamana house. This is the Ahlul Bayt's house. This is the house that should be prettier than your and my house. Thank you very much for listening. अब मैं बिना कोई टाइम लेते हुए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब से कि आए और बरौनक अफरोज़ मेंबर सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات. حضرات اکثر یہی ہوتا ہے اس طرح کی محفلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ وقت ہم لوگ کا سیٹ ہے، معین ہے. نماز جب سے شروع ہوتی ہے اور جب تک جشن ختم ہوتا ہے 2 گھنٹے ہونے چاہیے بس. یعنی اوریجنلی ½ این آور نماز کے لیے اور 90 منٹ کا ہمارا جشن کا ٹائم ہے. لیکن خیر اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے، اور حق بجانے بھی یہ کہنے میں، کہ اگر ایسی بات ہے تو آج کا جشن جو ہے ڈبل ہونا چاہیے ٹائم بھی اس کا، اس لیے کہ 2 معصومین کی ولادت ہے. اور یہ ہم نے پہلے نہیں بتایا ورنہ شاعروں کو معلوم ہو جاتا یہ، اس لیے یہ ہم نے اپنے حصے میں رکھا اسے. نہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد تمام کریں گے گفتگو کو، بہت ہی مختصر، اس لیے کہ اس کے بعد کچھ اعلانات بھی ہیں جو آپ حضرات ہر سال سنتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا. تو ذکر تو ہو چکا ہے، آپ حضرات سن چکے ہیں. اصل میں اس وقت ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس کے لیے یہ پوری کائنات خلق ہوئی، وہ آج اس زمین پر عالم ظہور میں آیا. آج اس دنیا میں ان کی پیدائش ہے. پیدا کب ہوئے یہ تو وہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی پیدائش کا کوئی وٹنس ہوتا ہے. آپ پوچھ لیں کسی کے باپ سے، ماں سے، دادا سے، دادی سے کہ بھئی یہ کب پیدا ہوئے، تو وہ بتائیں گے کہ کب پیدا ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کون بتائے کہ کب پیدا ہوئے، جبکہ خود یہ کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور بہت زیادہ بتایا تو بس اتنا بتایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بھئی تمہاری اپروچ کیا ہے، آخری کہاں تک جا سکتے ہو، ہسٹری کہاں تک جا سکتی ہے، آدم کے پیدائش تک، کہ آدم کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ہسٹری بس وہی تک تو جا سکتی ہے نا. تو فرمایا کہ جس وقت وہ پیدا ہو رہے تھے میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں، میں اس وقت پہلے سے نبی تھا. یعنی میں آدم کے سامنے نہیں بنا، آدم میرے سامنے بنائے گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جلدی جلدی ہیڈ لائنز لے لیجیے صرف اس وقت. وما محمد، میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ سن لیجیے تو آپ کو لطف آ جائے گا. محمد کچھ نہیں ہے الا رسول. تاکید دیکھیے، محمد کچھ نہیں ہے. کہا جا سکتا تھا کہ محمد رسول ہیں، محمد رسول ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کہتا ہے کہ محمد رسول ہیں، کہا ہے دوسری جگہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہاں پر کہا گیا ہے. مگر ان دونوں آیتوں میں سے اس وقت نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے، ریلیشن شپ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اگر کہہ دیا جاتا صرف، تو کہتے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں. کہا نہیں، کچھ نہیں ہے، بس رسول ہیں. وما محمد، یہ کچھ نہیں ہے، بس رسول ہیں. یعنی جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، جس کیفیت میں ہیں، بس رسول ہیں. انہیں صرف رسالت کے اعتبار سے دیکھو. یہ مت کہہ دینا کہ بھئی یہ کام انہوں نے کیا تو یہ بحیثیت بشر کیا.
یہ کیا تو انہوں نے باپ کی حیثیت سے کیا. اگر کسی کے لیے کھڑے ہو گئے تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا ہے. وما محمد الا رسول, رسول ہے جو تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو رسول ہیں ہر حالت میں, خاموش ہوں تو رسول ہیں, بولے تو رسول ہیں, گھر میں ہوں تو رسول ہیں, گھر میں کسی سے ناراض ہو جائیں تو رسول ہیں, کسی کی تعریف کریں تو رسول ہیں, کسی کی برائی کریں تو رسول ہیں, بزم میں ہو تو رسول ہیں, رزم میں ہو تو رسول ہیں, کسی کو قریب بلائیں تو رسول ہیں, کسی کو بزم سے اٹھا دیں تو رسول ہیں, تو جو ہے نا کسی کو ہاتھوں پر بلند کر لیں تو رسول ہیں, کسی کی مذمت کرنے پہ آ جائیں تو رسول ہیں. ہر کیفیت میں رسول ہیں, یعنی بحیثیت رسول. رسول کیا مطلب؟ یعنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں کسی کے بارے میں. یہ مت کہہ دینا کہ باپ نے کہا ہے بیٹی کے بارے میں, رسول نے کہا ہے. اسی لیے جب پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے, تو بیٹی کے لیے اگر کھڑے ہو رہے ہوتے, اگر صرف بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے, تو ہر باپ پر لازم ہو جاتا کہ جب اس کی بیٹی آئے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے. اور اگر لازم نہ ہوتا تو سنت تو بنی ہی جاتا. تو سنت یہ نہیں ہے, سنت رسول یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کرے. سنت رسول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کو رسول مانتا ہے وہ فاطمہ کی تعظیم کرے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اچھا یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بس کچھ مت کہنا ان کو, صرف رسول کہنا. ہم جیسے بشر ہیں, ہم جیسے تم جیسے ہیں, تم جیسے. میں ہمیشہ مرحوم طاہر جلوی صاحب کا یہاں پر یہ قول دہراتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے مجھے جتنی بار اس کو دہراتا ہوں. ہم جیسے, ارے وہ تو ہم جیسے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ اچھا تو وہ تم جیسے تھے. بھئی ہم نے ان کو تو دیکھا نہیں, تم کو خوب دیکھا ہے. تو اگر وہ تم جیسے تھے تو ہم ان کا کلمہ کیوں پڑھیں جو تم جیسا ہو؟ ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو علی جیسا تھا. اب آپ دیکھیں, علی جیسا تھا, اس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بس جلدی سے اس کا ترجمہ سن لیجئے. وما محمد, وہ کچھ نہیں, بس ان کو رسول سمجھنا. معرفت ہونی چاہیے, سمجھو, معرفت ہو, عرفان رسالت پیدا کرو, دل اور ذہن کے دریچوں کو کھولو سمجھنے کے لیے کہ پیغمبر اسلام کیا ہیں. کچھ نہیں ہے, بس رسول ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں بحیثیت رسول, جو کچھ کرتے ہیں بحیثیت رسول. وما محمد الا رسول افإن مات او قتل, اگر یہ اس دنیا سے چلے جائیں, طبیعی موت, اپنی طبیعی موت اس دنیا سے چلے جائیں, نیچرل ڈیتھ ان کو ہو جائے, موت. افإن مات او قتل, یا قتل کر دیے جائیں. میرے دوستو کہہ کون رہا ہے یہ؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ. بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے وا اور ایک ہے او. وا یعنی اینڈ انگلش میں, اور مر جائیں اور قتل ہو جائیں. نہیں, مر جائیں یا قتل ہو جائیں. یا کب کہا جاتا ہے؟ جب کہنے والا شیور نہ ہو. اللہ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ او اس معنی میں کہے گا. آج ہی بحث ہو رہی تھی کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول شہید ہوئے. ہم نے کہا بالکل کہا جا سکتا ہے. کعبے کیوں نہیں کہتے پھر؟ کعبے اتحاد کے لیے تو ہم بہت سی چیزیں نہیں کہتے, اس میں ایک بات یہ بھی نہیں کہتے بھئی رسول اللہ کو زہر دیا گیا, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, لیکن نہیں کہتے. ٹھیک ہے چھوڑیں. اصل مقصد ہے کہ ماتا و قتل, قرآن خود کہہ رہا ہے, یا قتل کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ انقلبتم علی اعقابکم, تم جو آج نا آس پاس بیٹھے ہو, تم سب کے سب پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے. پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے. کیا مطلب؟ الٹے پیر. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ گے, جو تھے وہی ہو جاؤ گے, جن کو مان رہے تھے اسی کو مانو گے, نبی کو رسول نہیں مانو گے اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی نہ کہ یہ کیسے ہوگا کہ رسول اللہ کے ماننے والا, قرآن کہہ رہا ہے, ہوگا نہیں, ہو گیا. اچھا
یہاں تک بات میں نے ختم کر دی صرف اس آیت پر، اس لیے کہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے ختم کرنا ہے۔ آج کی تاریخ 17 ربیع الاول ان 4 بڑے دن میں سے ہے جن میں مستحب ہے روزہ رکھنا۔ اب تو گزر گیا، چاہیں تو ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے، اسی وقت سٹارٹ کر دیجئے۔ ابھی نہیں، پیچھے مڑ مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے۔ تو بڑا دن ہے یہ، اور سب سے بڑا عظیم، خیر عظیم تو اس لیے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے، اس سے عظیم تر دن اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی دن آپ کا ایک اور فرزند آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ دیکھیں، نظام دیکھیں، اللہ کا سسٹم دیکھیں، آپ کیلکولیشنز دیکھیں، آپ میکانزم دیکھیں، ہر جگہ آپ کو لاجک ملے گی اور کچھ اشارے ملیں گے۔ پیغمبر اسلام جس دن اس دنیا میں آئے اس دن کو بھی شیئر کیا کسی ایک فرزند نے، اور جس دن اس دنیا سے گئے اس کو بھی شیئر کیا کسی ایک فرزند نے، مگر دونوں میں کوئی حکمت ہونی چاہیے کہ اس دن اس نے کیوں اور اس دن اس نے کیوں۔ توجہ کیجیے گا، اس دن اس نے کیوں، بہت سے ریزنز ہیں، بہت سے ریزنز ہیں، لیکن میں صرف ایک دونوں کا ریزن آپ کو دیتا ہوں۔ آج کس فرزند نے شیئر کیا اس تاریخ کو پیدائش کے لیے؟ یہ اللہ کا انتظام ہے نا، اللہ کی طرف سے انتظام کا، اس لیے ہے تاکہ جب کبھی تم نبی کا ذکر کرو پیدائش سے وفات تک، ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر اہل بیت کے ان کا ذکر ہو جائے۔ آج 2 کا تذکرہ ہے، کیا مناسبت ہے؟ ان کے بھی دشمن تھے، ان کے بھی دشمن تھے، ان کے بھی مخالف تھے، ان کے بھی مخالف تھے، ان سے پورا دین ملا ہے۔ پیغمبر اسلام سے اصل میں پورا دین ملا ہے۔ جب آپ فقہ جعفری کہتے ہیں تو اوریجنلی فقہ محمدی ہے وہ، لیکن فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں فقہ پر کام ہو رہا تھا اور حدیثوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، گویا ٹرانسمیشن ہو رہا تھا ان احادیث کا اس شکل میں، اس صورت میں کہ وہ فقہ کی صورت میں آ جائیں، لاز بن جائیں۔ لیکن یہ بعد میں ہوا تو لوگوں نے اس نسبت سے کہا جعفری، مگر کس بیس پر؟ حدیثوں کی بیس پر۔ جب حدیثیں سنی جا رہی تھی اس کی بیس پر یہاں پر یہ فقہ بن رہی تھی۔ ادھر کیا ہو رہا تھا؟ پورا دین دیا جا رہا تھا۔ تو اصول دین اور فروع دین، اصول دین یعنی پرنسپلز دین کے ملے پیغمبر اسلام سے، اللہ ایک ہے، رسالت ہے، توحید، قیامت تک کے تمام مسائل کہاں سے ملے؟ پیغمبر اسلام سے، اور انہی سے جو کچھ ملا انہی احادیث کے بیس پر بعد میں فقہ بنی، فروع دین۔ تو اصول دین جس سے ملے وہ پیغمبر اسلام، کمپائلڈ فروع دین جس سے ملے، کمپائلڈ، احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، امام جعفر صادق۔ ان کا بھی انکار کیا لوگوں نے، توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، نہیں ماننے والوں نے، یہاں بھی ان کی فقہ کو نہیں مانا جو ہے نہ ماننے والوں نے۔ مگر دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ وہاں جس نے نہیں مانا وہ نہیں مان رہا تھا مگر کہہ رہا تھا کہ سچے ہیں، یہاں بھی فقہ جس نے نہیں مانی اس نے نہیں مانی مگر کہہ رہا تھا کہ سچے ہیں، وہ بھی صادق یہ بھی صادق۔ اس لیے آج ولادت ہے صادقین کی، صادقین کی ولادت ہے آج، دو سچے، ان کو بھی نہیں مانا، ان کو بھی نہیں مانا، مگر دشمن ان کو بھی سچا کہہ رہا تھا، دشمن ان کو بھی سچا کہہ رہا تھا۔ سچا ہے ہی وہ، سچ ہے ہی وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ امام حسن علیہ السلام نے کیوں شیئر کی وہ تاریخ؟ امام حسن نے کیوں شیئر کی وفات کی تاریخ؟ کیا مناسبت ہے؟ بہت سی مناسبت ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے
کہ صلح کی بنیاد پر، صلح کی بنیاد پر، صلح ہوئی یہاں بھی، صلح ہوئی یہاں بھی، وہاں بھی لوگوں نے شک کیا، یہاں بھی لوگوں نے شک کیا، وہاں رسالت پر شک ہوئے چھوٹے بڑے لوگوں کو، یہاں لوگوں کو امامت پر شک ہوا۔ وفات کیوں شیئر کی؟ اس لیے کہ وہاں بھی مات او قتلا، خود مر جائیں یا قتل کر جائیں، قرآن کہہ رہا ہے نا، اور ابھی میں آپ کی خدمت عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی زہر سے ہی شہید کیا گیا۔ تو دونوں کی وفات اس اعتبار سے مشترک ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا راز ہے کہ جب ہم امام حسن کی وفات کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ریزن دیکھتے ہیں کہ بھئی زہر کیسے دیا گیا، دینے والا کون تھا، کون تھے اس کے بیک گراؤنڈ میں، پیچھے کون لوگ تھے، کس انداز سے دیا گیا، اب یہ خدا ہی جانے کہ اللہ نے یہ دو تاریخیں ایک جگہ کیوں ملا دی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات تمام ہو گئی، 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ اب ضروری کہ ہر چیز کھول کے آپ کو بتائی جائے، ہے نا، اشارہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں، اور ہر اشارے میں دلیل ہے، مستحکم دلیل ہے۔ خیر، اب آئیے آخر میں ایک بات، اس 2 منٹ میں شاید 1.5 منٹ رہ گیا ہے، ذکر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ یہ سب سنیں، پورے امت مسلمہ سن لے۔ آج اعمال تھے، آج کے اعمال جس نے کیے ہوں گے نا، اس کو پتا ہے کہ آج زیارت کس کی تھی، کس کی زیارت آج آپ کو پڑھنی تھی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی۔ بے شک رسول اللہ کی بھی پڑھنی ہے، جنہوں نے کہا رسول اللہ کی، بالکل صحیح کہا، رسول اللہ کی تو پڑھنی ہے، اس لیے کہ ان کی ولادت۔ آج کے اعمال میں جو زیارت ہے وہ کس کی ہے؟ زیارت مولود، اس کا نام ہی زیارت مولود ہے، زیارت مولود۔ مولود کوئی اور ہے، زیارت کسی اور مولود کی، توجہ ہے نا۔ روز بعثت مولانا تشریف فرمائے، 2 علماء تشریف فرمائے، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ عید مبعث کے دن کس کی زیارت ہے؟ امیر المؤمنین کی، اعمال میں شامل۔ اب لوگوں نے کہا یہ دیکھیں، ذکر رسول اللہ کا، بعثت رسول اللہ کی ہوئی ہے، ولایت رسول اللہ کی ہوئی ہے، زیارت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین کی۔ عیدیں جو ہیں، عیدیں جتنی اعیاد ہیں، ہر عید میں کس کی زیارت ہے؟ عید الفطر میں کس کی زیارت ہے؟ حضرت علی کی؟ نہیں، امام حسین کی۔ عید الاضحیٰ میں کس کی زیارت ہے؟ امام حسین کی۔ تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی اور حسین کا نام شارٹ کٹ ہے جنت کے لیے، شارٹ کٹ نہیں ہے، یہی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے صرف علی اور حسن، یعنی علی اور حسین کا نام لے لیا اور باقی ناموں کو چھوڑ دیا، نہیں، نظام الہی ہی یہ ہے کہ انہی دونوں کو یاد رکھو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہی دونوں کا انکار کیا گیا ہے، جس کا انکار کیا جاتا ہے اسی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو آج علی کی زیارت اس لیے ہے، آج علی کی زیارت اس لیے کہ اگر آج علی کی زیارت آپ ہٹا دیں، صرف رسول کا ذکر کریں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس رسول کا ذکر کر رہے ہوں جس کی رسالت مکمل ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ شکریہ ادا کر رہے ہو، یا اللہ تو نے ایسا نبی بھیجا کہ جس نبی نے ہم کو دین سکھایا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دین کی بات کر رہے ہو جو مکمل ہو۔ اس لیے کہ نبی سے خدا نے کہہ دیا کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، اگر یہ نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تو کوئی ایک ایسا کام تھا کہ اگر وہ نہیں کیا رسول اللہ نے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، دین کچھ پہنچائے، تبلیغ نہیں کی رسول اللہ نے۔
یعنی وہ رسول نہیں، نعوذ باللہ. اگر ایک کام نہیں کیا تو آپ رسول کا ذکر کرتے رہیں، اگر اس ایک کام کا ذکر نہ کریں جس پر رسالت ڈپینڈ کر رہی تھی تو آپ مکمل رسالت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے جب کبھی رسول کا ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم یہ بتائیں ہم جس رسول کی بات کر رہے ہیں ان کی رسالت ناقص نہیں ہے، ان کی رسالت مکمل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبھی نبی کا نام کہہ لیتے ہیں، چاہے وہ اذان ہو یا اقامت، وہاں علی ولی اللہ علی کی وجہ سے نہیں کہتے، نبی کی وجہ سے کہتے ہیں. ثواب ہے محمد و عالم. اذان محترم، گفتگو تمام ہوئی. آج بہت بڑا دن تھا اور یقیناً دعا کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہے. دعا کریں کہ پروردگار پیغمبر اسلام جو کچھ بھی لے کر آئے بشریت کی فلاح و بہبود کے لیے، یا اللہ اس پورے پیغام سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے دلوں میں عشق و محبت محمد و آل محمد علیہ السلام جاگوزی فرما اور اس عشق اور محبت میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں سے، ان کے مخالفین سے، ان کی توہین کرنے والوں سے نفرت و بیزاری میں بھی ہمارے دلوں میں اضافہ کرنا. قیامت تک ہماری نسلوں میں محبان اہل بیت پیدا ہوتے ہیں. خداوندہ ہمیں سیرت و کردار پیغمبر اسلام، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت، ان کے کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. مالک، آج اس کی بھی ولادت ہے جس کی طرف ہم جس فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ منسوب ہے. یا اللہ ہمیں فقہ جعفری پر صحیح انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. فقہ جعفری کے جو رکھوالے ہیں ہمارے مراجع کرام، علماء اور جو اس میدان میں خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما. مالک، جو مومنین بیمار ہوں یا پریشان ہوں ان کی بیماری اور پریشانی کو دور کر دے. اپنے آخریت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں داخل و شامل فرما. اس ادارے کو جو کہ بلونگ کرتا ہے ہر اعتبار سے، بار بار میں کہتا ہوں کہ صرف زبانی نہیں، ریٹن میں کانسٹیٹیوشن میں اس کی ملکیت امام زمانہ کی ہے. ہم سے مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے. امام زمانہ مالک ہیں اور جو پروسیجر سسٹم شریعت نے رکھا ہے اس کے بیس پر اگر امام ہے تو وہ چلائیں گے، امام نہیں ہے تو کون چلائے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. شریعت یہ کہے گی کہ نائب امام چلائے گا، نائب امام کے اختیار میں ہے. تو پروردگار اس ادارے کو کہ جو ملکیت ہے ہر اعتبار سے، تو ہر ادارہ بلا شبہ ہر ادارہ ملکیت ہے امام زمانہ کی، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے امام کی ملکیت ہے. یعنی آج اگر کچھ ہو تو امریکن گورنمنٹ سوچے گی کہ یہ کون ہے، اس کو ڈھونڈو، اس لیے کہ یہ اس کو جانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کم سے کم امام مہدی کو ڈھونڈیں گے تو صحیح، اور ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ ملکیت ہے امام کے. لہٰذا جس میں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا تعلق اس امام سے ہے اور اس کا صلہ بھی اسی امام سے ملے گا. میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گا، چند منٹ آپ حضرات تشریف رکھیے گا، اور شاید اسی جگہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں نے وعدہ بھی کیا تھا لاسٹ، اس میں خیر وقت نہیں رہ گیا ہے. اس بار الحمدللہ نجف میں، چونکہ نجف میں مخصوصی ہوتی ہے 28 سفر کی، تو 40 کے بعد ہم جب نجف آئے ایک ہفتہ نجف میں رہے، اور وہ بہت ہی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ قافلے میں یہاں سے کافی حضرات تھے، ان کو معلوم ہے کہ اس سال 21 ملین ماشاءاللہ زائرین تھے کربلا میں. یہ وہ کیلکولیشن ہے جو وہاں عراقی گورنمنٹ نے بیان کی ہیں.
21 ملین, 2.5 ملین ہوتے ہیں حج میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ, اور یہاں 21 ملین مولا کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, اور ان بھوکے پیاسوں کے نام پر اتنا کھانا اور پانی تقسیم ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. بجٹ ہے پورے ملکوں کا بجٹ خرچ ہو جاتا ہے. 28 سفر تک وہاں تھے. اس درمیان میں بہت مشکل تھا آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرنا, لیکن الحمدللہ نہ صرف ملاقات ہوئی, بہت ہی خصوصی, یعنی جس وقت ہم اندر گئے ہیں تو وہاں ہزاروں لوگ تھے. ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے لوگ, دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے, صرف دور سے سلام کر کے نکل رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم بھی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, ان کو جا کے پریشان نہیں کرنا, بیٹھنا ہے, ان سے باتیں کرنا ہے, یہ شوق نہیں ہے, صرف دیکھ لیں, ہاتھ چوم لے, بس بہت ہے. تو ہم کو بٹھائے گئے کہ نہیں آپ تشریف رکھیے, بیٹھیے. ان کے فرزند آیت اللہ سید محمد رضا کہ آپ تشریف رکھیے, بیٹھیے. آخر انہوں نے کہا آئیے. تو ہم نے کہا کہ انہیں سینکڑوں کے ساتھ, ہزاروں کے ساتھ ہم بھی وہاں گئے تو صرف آیت اللہ سیستانی تشریف فرما تھے اکیلے. اور انہوں نے ہم تو اس وقت بھی یہ نہیں کہا ابھی موقع مل گیا ہے تو اکیلے ہیں, کوئی ہم کو ان سے سوال نہیں کرنا تھا, کوئی ہمیں ان سے بات نہیں کرنی تھی, صرف ہمیں ہاتھ چومنا تھا. اور ہاتھ چومتے ہوئے ایک سوال ہم نے صرف ان سے کیا. میں آپ کو اس لیے صرف شیئر نہیں کرنا ہے مجھے, لیکن اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ہاتھ چومتے ہوئے صرف ایک بات کہی کہ آغا آپ صرف یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو امام کے 313 میں شمار فرمائے. 313 میں, ان کے انصار میں, ان کے ساتھیوں میں مجھ کو شمار کرے, بس یہ دعا کر دیجیے میرے لیے. اور ہم اٹھنے لگے کہہ کے, بس اتنا ہی تھا. باقی ان کے مسئلے سب معلوم ہو جاتے ہیں الگ سے, ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ بس بیٹھ جاتے ہیں تو عجیب ان سے سوالات کرتے ہیں. اتنا کہہ کے ہم اٹھنے لگے, انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور بٹھایا. بٹھا کے جو بات کہی وہ ہے اصل میں پیغام ہم سب کے لیے. اور واقعاً جو سکون ملا اور جس سے تقویت ہم کو ملی ہے ان کی اس بات سے, انہوں نے فرمایا بیٹھیے. اور اس کے بعد تو وہ ہم کو بٹھائے گئے, اور ہم اٹھتے تھے ہر بار اور پھر ہم کو بٹھاتے تھے. اب یہ کہ بعد میں سیکورٹی والوں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا. ہم نے کہا ہم نہیں بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں بھائی. تو وہ بولتے رہے, اتنے متاثر ہوئے وہ اس بات سے, نہیں معلوم کیا ان کو بھی وہ کیفیت. اس لیے کہ ہر مومن, ایک عام مومن سے لے کر اور ایک مرجع تک, اس کی خواہش ہے کہ امام کے ساتھیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. انہوں نے جو بات کہی یہ کہی کہ آپ کی خواہش بہت اچھی ہے, دعا بہت اچھی ہے, لیکن دیکھیں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں نا, یہ جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں ایک قوم کی, یہ قوم کون ہے؟ یہ لوگ ایتام آل محمد ہیں. ان کی خدمت کرنے والے اصل میں آلریڈی ہیں امام کے ساتھی, اس فہرست میں ہیں. آپ دعا کرتے رہیں ضرور کہ امام بھی آئیں تو آپ کو شامل کر لیں, لیکن جب آپ خدمت کر رہے ہیں تو سپاہی کون ہوتا ہے؟ سپاہی وہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے عوام کی حفاظت کے لیے. اور جب عوام کی حفاظت کے لیے کرتا ہے تو اس کو جو کچھ ملتا ہے عوام سے نہیں ملتا, گورنمنٹ سے ملتا ہے. اور اس کی ڈیوٹی بھی عوام طے نہیں کرتی کہ آج آپ یہاں پر ہیں, آج وہاں ہیں. یہ ڈیوٹی بھی گورنمنٹ معین کرتی ہے. آپ کی گورنمنٹ کا ہیڈ کون ہے؟ امام زمانہ ہے. آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو بھی اس نظر سے کام کرے وہ امام کا سپاہی ہے. یہ ایک پیغام آپ کو دینا تھا. اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ IC کے تعلق سے دعائیں دیں, ہادی اسکول کے لیے بہت زیادہ دعائیں دیں, اور تاکید کی اسکول 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 آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اسکول پر توجہ دیں, آئندہ کی نسلوں پر توجہ دیں. یہ ان کے پیغامات تھے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد.